ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ کو پاکستان میں لے کر آیا۔ میرے دوستوں، مودی والوں کی جسم میں مرچی لگ گئی۔ وہ لوگ حیران ہو گئی کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں بلا لیے، انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے، کشمکش میں شکار ہے کہ بات کیا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. حکومت کی سطح پر علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ کو پاکستان میں لے کر آیا۔ میرے دوستوں، مودی والوں کی جسم میں مرچی لگ گئی۔ وہ لوگ حیران ہو گئی کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں بلا لیے، انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے، کشمکش میں شکار ہے کہ بات کیا ہے۔ اور پاکستان والے خوشیاں منا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں علامہ ڈاکٹر نائک جیسے علامہ تشریف لا چکے ہیں، جس کو اللہ نے بڑے علوم سے نوازے ہیں، چاہے بائبل ہو، چاہے دیگر کتابیں ہو، یا ہندوؤں کے ویت ہو، سوت ہو، سروت ہو، جو بھی چیزیں ہیں، اللہ نے خوب علم عطا فرمایا، بڑی وسیع علم اللہ نے عطا فرمایا کہ ہندوؤں کو بھی جواب دینے کا اللہ نے انہیں صلاحیت عطا فرمایا۔ تو ان کا جو مقصد ہے تقابل ادیان ہے، اصل مقصد ان کی تقابل ادیان، غیر مسلموں کی سوال کا سننا اور ان کا جواب دینا، ان کو اطمینان کرنا کہ قرآن کی حقانیت کو بتانا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بھائی بت پرستیوں کو چھوڑ دو، 360 خدوں کی پرستش کو چھوڑو کہ تم لوگ 360 خدوں کی پرستش کرتے ہو اور 361واں وہ تمہارا رب ہے۔ یہ سارے سلسلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اللہ کی سوا کسی کو سجدہ مت کرو، اللہ کی سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وہ اللہ ایک الہ ہے، وہ تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے نہ جینا نہ وہ کسی کو جیا، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ جیسے کوئی بھی نہیں، کوئی اس کی برابر کے نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ اللہ ایک الہ ہے، وہ تنہا ہے۔ تو میرے دوستوں، علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہمارے گورنر ہاؤس میں پچھلے تقریباً 3-4 دن تک تسلسل کے ساتھ بیان کرتے رہیں، لوگوں کو سوال کی جوابات بھی دیتے رہیں، اور لوگوں کی غیر مسلموں کو بھی سوالات سنتے رہیں، پھر ان کو جواب دیتے رہیں اور ان کو مطمئن کرتے رہیں۔ اب میرے دوستوں، بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ دیکھیں، ایک نے سوال کیا، ماشاءاللہ ان کے بیٹے نے بھی قرآن کے متعلق، فارق نائک نے بڑے بہترین بیان کیا، جیسے باپ ہے ویسے اللہ نے بیٹا پیدا کیے، اللہ نے اس کو بھی خوب علوم سے نوازے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بھئی قرآن مجید غیر مسلموں کو بھی ہدیہ کی طور پر دیتے رہو، تاکہ وہ لوگ قرآن کو تلاوت کرتے رہو، قرآن کو پڑھے سمجھے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا مقصد کیا ہے بھئی؟ ایک تو قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے اور خوب پڑھی جائے، اور اس کو سمجھ کر پڑھی جائے، پھر اس کی تبلیغ بھی کی جائے، اپنے عمل میں لایا جائے اس کا۔ اصل قرآن کی مقصد یہ ہے کہ پڑھو اور سمجھ کر پڑھو، پھر اس کی مطابق عمل بھی کرو، اپنے بھائیوں کو بھی اسی کی طرف بلاؤ، اللہ کے کلام کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، خیر کی طرف بلاتے رہو۔ یہ صحابۃ الاجمعین کی کام تھے میرے دوستوں۔ اب میرے دوستوں، بیان تو ہم نے سن لیا، اب جب تک ہم بیان سن رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر، اسے لگتے ہیں ہم نے بہت باتیں سنا ہوں اور بڑے اعلیٰ ترین بات کیے ہیں۔ حقیقت میں جب تک ان کی مجلس میں تھے،
اب ان کی بیان میں تھے، جب ہم وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے لوگ، کوئی وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے گورنر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوئے۔ علماء کی بات کیا کہنا ہے، الحمدللہ ان کو عمل کے لیے ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو علماء کی غیر بھی بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، کالج یونیورسٹی کی ٹیچریں، اور پھر ہر فن کے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور غیر مسلم بھی وہاں پر موجود تھے، ان کی باتیں سنتے رہیں۔ لیکن جو مسلمانوں نے باتیں سنی ہیں میرے دوستوں، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پوچھنے لگا، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ بولے یہ کیا بات ہے، اللہ پاک ہے، کیسے تم منافق ہو گئے؟ یہ کس قسم کی آپ نے بات کہہ دیا؟ تو کہنے لگا، جب میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ہمارے خیالات کچھ اور ہوتی ہیں، ہمارے سوچ کچھ اور ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہم جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جہنم کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب ان کی مجلس سے نکل کر آتے ہیں، ہم اپنے گھر بار میں لگ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، اپنے باغاتوں میں لگ جاتے ہیں، تو ہمارے کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جب کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، یہ حال تو میرے بھی ہے بھائی، یہ تو حالت میرے بھی ہے، چلو دونوں اللہ کے رسول کے پاس دربار میں پہنچتے ہیں۔ اب دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب، اس کا سبب؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، تو ہمیں اسے لگتے ہیں کہ ہم جنت و دوزخ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتی ہیں، کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو بھی اپنا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ دوزخ کی واقعہ بتا رہے ہیں کہ ہم دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، جنت کو آپ بتا رہے ہوتی ہیں کہ ہم جنت کو اپنا آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر جاتے ہیں، اپنے بیوی بچے اولادوں میں یا اپنے باغاتوں میں زمینوں میں لگ جاتے ہیں نا، تو اس میں جب مشغول ہو جاتی ہیں تو ہم ان سارے باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو وہ قسم اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اس حال میں رہو، ہمیشہ تم اس حال میں رہو جس حال میں میری پاس رہتے ہو، اللہ کی ذکر میں لگے رہو، تو البتہ تم سے فرشتہ مصافحہ کرنے آئیں گے، تمہارے گھروں میں، تمہارے بستروں میں نہ، تمہارے راستوں میں تم سے فرشتہ ملاقات کرنے کے لیے آتے رہیں گے، تمہارے بستروں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے راستوں میں فرشتہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب میرے پاس بیٹھتے ہو، جس حالت میں ہوتے ہو تم اسی حالت میں رہو گے، تو اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میں میری جان ہے، کہ یقیناً تم اگر میرے پاس، میرے مجلس میں بیٹھ کر جو باتیں سن رہے ہوتے ہو، جو تمہارے حالت ہے، اسی حالت میں اگر رہو گے تو تمہارے راستوں میں، تمہارے بستروں میں نہ فرشتہ تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ ایک ساتھ ہے اور ایک ساتھ ہے، اللہ کے رسول نے اسے 3 مرتبہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کی بات کی تصدیق فرمائی کہ صحبت میں حالت اور ہوتی ہے، باہر اور ہوتی ہے۔ جب تم بھائی، بات تو حقیقت ہے، جو اللہ کے رسول میں صحبت میں بیٹھے، علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ، جب ان کے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں کہ بھائی آپ اس انداز سے باتیں سن رہے ہیں، اسے لگتے ہیں کہ آپ خوب علم سیکھ رہے ہیں، آج آپ نے اس انداز سے بیٹھے کہ ہم منافقت سے بھی توبہ کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، اور یقین اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تن تنا ہے، اس کی سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین
غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین یہ ہمارے دلوں کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہم بھائی ایسے مجلس میں بیٹھے بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے ہنرمند، ارباب علم دانشمند نہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر باتیں سن رہے ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، لیکن بات وہی ہے کہ بھائی وہاں سے جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے بستروں میں چلے جاؤ، اپنا بیوی بچوں میں لگ جاؤ، اپنے کام میں لگ جاؤ، اپنا آفس عدالت میں لگ جاؤ، بات ہی وہی ہے جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے میں منافق ہو گیا ہوں۔ اگر صحیح معنوں میں تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کو یقین کرتے ہوئے بیٹھو گے اور ہدایت کی نیت سے بیٹھو گے تو یقیناً اللہ رب العزت تمہیں ہدایت نصیب عطا فرمائیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔